تمہاری رکے ہوئے دعائیں، آبسٹیکل جو لائف کے آبسٹیکل، میں بہت بڑی بات بول، جتنے آبسٹیکلس ہیں کوئی پرابلم دنیا بھر میں جہاں پہ بھی بتایا لوگ یہ منت مانگی اور سکسیس ہوئے. خدا نہ خاصہ رزق کا پرابلم، شادی کا پرابلم، بیماری کا کوئی چیز ہو، آپ منت کریں اور کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد. اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن آتینا کل کوثر. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی پہلی تقریر میری، اور بگ نائٹ رجب آ گیا، یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. ہم سب کے لیے، امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے ایک بلیسنگ کا مہینہ آ گیا، رحمت کا مہینہ آ گیا. لیکن رحمت اسی کو ملے گی جو لینا چاہتا ہے. میں کیا بول رہا آپ سے؟ جو لینا ہی نہیں چاہتا اس کے پاس رحمت نہیں آئے گی. یہ مت سمجھو کہ 100% آ جائے گی unless you do something. اللہ رازق ہے، آپ گھر میں بیٹھ جاؤ تو روٹی مجھے یہیں دے، 100% دے سکتا، قادر مطلق ہے، لیکن بولتا کچھ کرو، ہاتھ تو چلاؤ، کوشش تو کرو، ٹرائی تو کرو. تو اسی طرح رجب ہم سب کے لیے ایک مکمل رحمتوں کا مہینہ آیا. دوستو، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. لٹرلی میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ابھی بہت ہوں، اس سال آپ کے پاس پردہ ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے کہ رجب کے مہینے میں جو رحمتوں کا نزول ہوتا، اور آج کی رات پہلی رجب کی رات ہے، شب پہلی رجب، تو اتنی بڑی رات ہے. رجب ایک نہر کا نام ہے، ایک ریور کا نام ہے، دنیا کی ریور نہیں. رجب کو جس نے پایا اس کو ملے گا وہاں کا پانی. رجب ایک نہر، ایک ریور کا نام ہے جو جنت میں کئی ریورز ہیں، سرسبیل ہے، کوثر ہے جس کا میرا مولا ساقی ہے، کئی ریور. اسی طرح رجب بھی ایک نہر، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا پانی ہوگا وہ بھی. لیکن وہ پانی کس کو ملے گا، کون پیے گا؟ دیکھو اس میں کئی چیزیں ہیں، پوری تقریر میں صرف وہ نہر پہ کر دوں کہ نہر کیا ہے، لیکن نہیں، مجھے پانچویں امام پہ آنا ہے. اسی کو نہر کا پانی وہی پیے گا کہ جو رمضان میں کم از کم، رجب میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا. یار یہاں تو بڑا اچھا موسم ہے آج کل، نہیں بہترین موسم ہے، 6 سے پہلے مغرب ہو جا رہی ہے، فجر بھی دیر سے ہو رہی ہے، ایک روزہ رکھ لو. میں پیار سے بول رہا، کیا بول رہا یار، محبت سے بول رہا، آہستہ مت سنو. کتنا خوبصورت امام بارگاہ سج گیا کہ انٹر ہوتے ہی پتہ چل رہا کہ خوشی ہے. جزاک اللہ سجانے والوں کو مولا سلامت رکھے، یہاں کے والنٹیئرز کو سلامت رکھے. تو جو رجب کے مہینے میں کم از کم ایک روزہ رکھے گا تو اس کا پانی ضرور پیے گا. لیکن ہر مسلمان رہ رہا اسی کو ملے گا جو ولایت امیر المومنین پہ ہے. ایسا نہیں ہے سب کو مل جائے، گارنٹی ہے. جب تک مولا کی محبت کسی کے دل میں نہ ہو تو اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، تو ایک روزہ میں سب میرے یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکیوں کو بول رہا، بڑے تو رہتے ہیں، ایسے مومنین بھی ہے جو رجب شعبان رمضان تینوں مہینے روزے رکھتے ہیں. روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یاد رکھو.
ہر پرابلم کا سولوشن جو ہے روزہ ہے. یہ سنت معصومین ہے اور معصومین کی پسندیدہ نظر روزہ ہے. نہیں سمجھے آپ؟ میں بہت بڑی بات بول رہا، روزے پورا روزے پہ پڑھ دوں. آپ بولیں گے روزے پہ مت پڑھو، ڈیفیکلٹ عبادت ہے. گرمیوں میں روزے رکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. روزہ معصومین کی پسندیدہ. آپ سوچو، شہزادی کونین اور مولا کیا نیت کرے تھے روزوں کی؟ کیوں کرے تھے؟ مولا حسن مولا حسین اپنی زبان میں بولا بخار آ گیا تھا مثال کے طور پہ. بی بی نے کوئی اور نظر نہیں مانی، روزے کی نظر مانی. 3 روزے مولا اور بی بی. سورہ دہر، پورا سورہ دہر موجود ہے قرآن میں پورا. صرف مولا اور بی بی نے نہیں رکھا، پھر دونوں شہزادوں نے بھی رکھا، پھر جناب فضا نے بھی رکھا. اللہ نے سب کو کہا یہ میں مشکورہ ہوں، تمہارا تھینک فل کہ تم نے روزے رکھے. تو روزہ بی بی اور مولا کی پسندیدہ عبادت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے شارجہ میں، خدا نہ خاص کوئی پرابلم، دنیا بھر میں جہاں پہ بھی بتایا لوگ نے یہ منت مانگی اور سکسیس ہوئے. خدا نہ خاصا رزق کا پرابلم، شادی کا پرابلم، بیماری کا کوئی چیز ہو، آپ منت کریں اور کہ میں 3 روزے رکھتا ہوں اور شہزادی کونین اور مولا کو ہدیہ کروں گا. یہ اپنے خزا روزے بھی اس میں ادا کر سکتے ہیں آپ. اگر انسان کے خزا ہے تو وہ بھی ادا کر سکتے. تو روزہ بہترین عمل ہے. اور رجب میں 1 روزہ رکھ لو کم از کم. اس کا فائدہ یہ کہ جنت کے وہ نہر ملے گا. ایک بات بولوں، یہ نہر جنت کے باہر نہیں ہے، جنت کے اندر ہے. ارے یار ارے کیا بول رہا میں. ایک گارنٹی تو ہے جنت میں جاؤ گے. باہر پینا نہیں ہے، جنت کے اندر جا کے پینا ہے. دوستو اگر جنت مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وہی چاہیے، ہمارے ڈیسٹینی وہی ہے. یہ مت بولو نہیں چلتا جنت نہیں بھی ملے گی تو. ارے جنت نہیں ہے تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آپشن ہے؟ اور یہ مت بولو کہ کوئی بات نہیں، یہ آپ کو ہم کو زیب بھی نہیں دیتا، وہ صرف مولا کو ہی زیب دیتا. میں جو تیری عبادت کر رہا جنت کی لالچ میں نہیں کر رہا. کیا ہو رہا؟ یہ آپ کو مجھے زیب نہیں دیتا، مجھے ماننا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہم کو مانگنا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے. تو بہرحال بات اسی پہ آگے بڑھ گئی کافی. تو 1 روزہ رکھو رجب میں، تمہاری رکے ہوئے دعائیں، آبسٹیکل جو لائف کے آبسٹیکل. میں بہت بڑی بات بول رہا، آج میری پہلی تقریر ہے. جتنے آبسٹیکلس ہیں یہ مہینہ آیا اللہ نے رکھا ہی اس لیے کہ تمہاری دعائیں قبول کرو. اس کا کرم ہے یار، کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے سال میں 3 مہینے رکھ کر پورے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. بہت بڑی بات ہے دوستو، اس کا کرم 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 ہے پروردگار کا کہ رجب. اور یہ شکر ادا کرو، پلیز غور سے سنو، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو صحت کے ساتھ رجب دے دیا. نہیں سمجھے؟ نہیں. آج پہلی تاریخ ہے نا، آج اللہ کا شکر ادا کرنا. جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ. شکر پہ میری ایک اور بات یاد آ گئی کہ شکر 5 امام کثرت سے کرتے تھے. ابھی میں شروع نہیں کیا 5 امام پہ. اب جب شکر کی بات آئی تو آپ بولیں گے یہ رجب کے لیے کیا شکر ادا کروں، رجب کے لیے کیا تھینک یو بولوں. نہیں بابا، رجب میں تم ایک نیکی کرو گے 70,000 کا بھی فائدہ ملے گا. یہ مہینہ رکھا، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا. شکر کیا ہے؟ نبی موسیٰ کا زمانہ ہے. نبی موسیٰ طور پہ جا رہے، کئی راستوں سے جاتے تھے اس پہاڑ پہ. پلیز غور سے سنو کہ شکر کیا ہے اور 5 امام سے بہت ریلیٹڈ ہے. تو شکر کے لیے نبی موسیٰ طور پہ جا رہے تھے اللہ سے بات کرنے. ایک بہت اس وقت کا دولت مند انسان، بہت پیسے والا، اس نے آگے کہا نبی خدا کہاں جا رہے؟ تو کہا میں طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے. تو کہا بس اللہ کو یہ بولو کہ انف، مجھے اس نے بہت دولت دے دی. آج بولتے آپ مجھے بہت مل گیا، اس کو بولو بس کر دو مجھے. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ کوئی بولتا ہے
آگے بڑھے, ایک اور امتی سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں. تو کہا اللہ کو بولو مجھے دیا ہی کیا ہے, یہ میرا ایک لباس ہے اور یہ ایک دوسرا ڈریس. میں اتنی عبادت کرتا ہوں, بالکل آج ہمارا بھی یہی طریقہ, میں اتنی عبادت کرتا ہوں, مجھے کیا دیا؟ ایک ہی ڈریس. میں اتنی عبادت کر رہا, پرابلمس میں ہوں, ایک ڈریس ہے بس میرے پاس, وہ یہ رکھا ہوا ہے. اس کو بولو کچھ تو دے. کیا بول رہا ہے؟ موسیٰ طور پہ گئے, غور سے سنو کہ شکر کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو بات کرنا تھا کی. جب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے کہا موسیٰ میرے 2 بندوں نے تم سے کچھ کہا تھا. ہائے ہائے ہائے. موسیٰ نے, میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں, موسیٰ نے کہا oh I'm so sorry. میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں, کہا I'm so sorry. اس لیے کہ ہر نبی سوری زیادہ بولا, استغفار زیادہ کیا. آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ بات, دعائے کمیل کیا ہے؟ بہرحال میں اس پہ چھیڑا نہیں, بات نکل جائیں گے الگ. تو موسیٰ نے کہا I'm so sorry پروردگار, یہ میرا سٹائل ہے بات کرنے کا. موسیٰ نے انگلش میں نہیں بولا, بعد میں نہیں پوچھنا کیا بول رہا میں. یہ نہیں بولنا کہ موسیٰ نے انگلش میں بولا تھا, یہ تو میں بول رہا. تو موسیٰ نے کہا کہ ہاں پروردگار, اس بندے نے کہا کہ تو نے اس کو بہت دے دیا. پلیز غور سے سنو, بہت دے دیا. وہ کہہ رہا بس. اللہ نے کہا موسیٰ اس کو جا کے بولو شکر کرنا چھوڑ دے تو میں روک دوں گا. دیکھیے یہاں کا ماحول مجھے, میں خود بہت دنوں کے بعد آیا تو یہاں کا ماحول نہیں معلوم. یورپ امریکہ میں تو بچہ پیدا تھینک یو کے ساتھ ہوتا, سوری اور تھینک یو. وہاں سمجھانے میں آسانی ہوتی, ذرا ٹچ ہو سوری, ذرا کوئی چیز دے دی تھینک یو. یہاں کے بچے بھی بولتے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم. اللہ نے کہا موسیٰ اس سے بولو شکر ادا کرنا چھوڑ دے. وہ ہر لمحہ شکر ادا کرتا ہے. میں کیسے روکوں اس کا؟ شکر کرو گے نعمتیں بڑھتی جائیں گی. رجب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے رجب دیا ہے تم کو. پہلی رجب کو دعا کرو کہ پروردگار یہ پورا مہینہ صحت کے ساتھ رہوں کہ تیری عبادت کر سکوں. شکر ادا کر. یہ کہہ کے آگے بڑھ. موسیٰ نے کہا, اللہ نے کہا, اس نے ٹھیک ہے. دوسرے کا کیا تھا؟ کب تک کچھ دے رہی نہیں مجھے. اس نے کہا, اللہ نے کہا جا کے اس کو بولو ناشکری چھوڑ دے. دوستو پوری مجلس اس پہ ہو سکتی. یقین کریں ہم کو کچھ بھی مل جائے, وی ڈونٹ سے کہ نہیں. بزنس والوں سے پوچھو کیسا ہے دھندا, نہیں ہے دھندا. یا بزنس مین زیادہ نہیں ہے, زیادہ یوتھ دکھ رہا مجھے. کبھی کوئی بزنس مین یہ نہیں بولتا او بہت اچھا دھندا چل رہا, بولتا نہیں ہے, بولتا نظر لگ جائے گی. وہ نہیں نظر لگے گی. بولو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت دے دیا. تو یہ پلٹ کے موسیٰ آئے, اس بندے سے کہا کہ تو شکر کرنا چھوڑ دے. اس نے کہا میں کیسے چھوڑوں گا؟ وہ اتنا دے رہا تو مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں زیادہ سے زیادہ سجدے کروں. دوسرے کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ وہ کہہ رہا کہ تو شکر کرنا شروع کر دے. کہ کس چیز کا کروں؟ اللہ, یہ کہنا تھا جو ایک لباس تھا, ہوا تیز چلی وہ بھی چلا گیا. صحت تو دی, ہیلتھ تو دی, کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے, اس قابل تو کیا. روڈ پہ چلو کیسے کیسے لوگ نظر آتے, بیمار, ہاسپٹل جاؤ خدا نہ خواستہ, جا کے پیشنٹس کو دیکھو, شکر ادا کرو کہ اس نے صحت دے دی تم کو. میں کیا بول رہا ہوں؟ عبرت لو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم اگر ریئلی اف یو وانٹ ٹو گرو ان یور لائف ان شارجہ, جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ, تھینک یو ٹو یور امام. کچھ مت کرو, صرف صبح اٹھ کے بولو اللہ تیرا شکر ہے. یہ 5 امام کی ارشاداتوں میں سے ایک ارشاد ہے. اس امام کی ولادت کی رات ہے, اس امام کی کہ جس کا نام محمد تھا اور جس کے کئی القاب ہیں. ہادی بھی ہے, باخر بھی ہے, اور مشہور باخر سے ہوئے.
باخر کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنا۔ آپ نے علوم آل محمد کو ظاہر کیا تھا، جو بنی امیہ کے زمانے میں مولا کے ارشادات، ایسا نہیں ہے کہ مولا کے پاس وہ علم نہیں تھا جو پانچیں سب کلنا کی منزل پر ہے۔ مولا کے ارشادات کو، مولا کی حدیثوں کو تو چھپایا گیا تھا، مولا کے ہر ارشاد کو۔ پانچویں امام کے زمانے تک مولا کی شان میں بنی امیہ ظالمین گستاخی کرتے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے آ کے روکا تھا، پانچویں امام کا زمانہ۔ تو آپ سوچو، اور یہ مت مولا کا تو اتنا چھپایا گیا کہ مولا کی قبر مبارک، مولا کی گریو کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم تھی۔ وہ تو ہارون رشید کے زمانے میں معلوم ہوئی، کسی کو معلوم ہی نہیں تھی۔ انشاءاللہ میں یہ 13 رجب کے لیے رکھ رہا، وہ جشن پڑھوں گا اس میں بتاؤں گا۔ میں خود اب اللہ کا شکر ہے اللہ کا کہ کاظمین سے آ رہا ہوں، ابھی پہنچا، زیارات پہ تھے، مولا حسین کی قدم بوسی کرنے گئے تھے۔ کیا بول رہا یار ہے؟ اس لیے یہ جو بول رہا نا، وہ نجف اشرف میں مولا کی چوکٹ کو چوم کے آنے کا نتیجہ ہے۔ کیا بول، امام علی کی چوکٹ کو چومنے کے بعد یہ زبان میں تیزی آتی۔ تو مولا ہم سب کو بار بار زیارت نصیب کرے۔ اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے۔ زیارت معصومین کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ مولا آباد رکھے، معجل فرجم تک پڑھنا یار۔ مولا سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔